السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم. معزز ناظرین، پیارے بھائی اور دوستو، آج کے اس درس کے اندر جو موضوع ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سنت پر عمل کرنے کا چوتھا فائدہ. چونکہ اس کے پہلے کے جو دروس تھے اس میں سنت پر عمل کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں، 3 فائدے آپ تک بیان کیے جا چکے ہیں. آج کے اس درس میں سنت پر عمل کرنے کا چوتھا فائدہ بیان کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے پر عمل کرنے کو یا آپ کی سنت، آپ کے حدیث کو، آپ کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے. اور سنت پر عمل کرنے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا ہوں. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم یقیناً اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی دعویٰ کرتے ہو یا محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا، اور تم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، پیروی کرنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا، آپ کے فرمودات پر عمل کرنا، آپ کی باتوں کو تسلیم کرنا، اس کو زندگی کا حصہ بنانا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا، یہی اتباع سنت ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے تو گویا کہ تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو. یعنی اللہ سے محبت کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور پیروی کرنا. تو آئیے آج کے درس میں چوتھا جو فائدہ ہے سلسلے وار، اس کو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ چوتھا فائدہ سنت پر عمل کرنے کا کیا ہے. اور یہ بڑا ہی عظیم فائدہ ہے، بہت ہی عظیم فائدہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے درس میں جو بیان کیا جائے گا، قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کو وزن کیا جائے گا، تولا جائے گا، تو ان کے اعمال کے اندر کچھ کمیاں رہ جائیں گی، فرائض کے اندر کچھ کوتاہی رہ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کی نوافل عبادتیں ہیں کہ نہیں. جیسا کہ کل کی جو حدیث لمبی چوڑی پیش کی گئی تھی، اس میں نفل عبادت کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود تھا، نوافل عبادات کی فضیلت کو بیان کرنا مقصود تھا. کہ اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر کیا بیان کیا کہ جب کوئی بھی بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں. یعنی پورے اعضاء اور جوارے کو اللہ تعالیٰ اپنے تابع کر دیتا ہے، نافرمانی سے روک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس اعضاء کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اسی کے فرمانبرداری کرے. تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا، جب فرائض کے اندر کمی رہ جائے گی تو کہے گا فرشتوں سے، دیکھو میرے بندوں کی کوئی نوافل عبادتیں ہیں کہ نہیں ہیں. تو آج کا درس انہی نفلی عبادتوں کے بارے میں. تو آج کا فائدہ کیا ہے کہ فرائض کے اندر کوتاہی رہ جائے گی، فرائض اور واجبات کے اندر، تو نوافل کے ذریعے سے اس کی تکمیل ہوگی. یعنی نوافل عبادتوں کے ذریعے سے کیا ہے؟ اس کو پورا کیا جائے گا جو کمی رہ جائے گی. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل انظروا هل لعبادي من تطوع فيكمل بها من انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على كذلك. اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 9494 کے اندر، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے 8864 کے اندر، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 413 کے اندر بیان فرمایا ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع جلد نمبر 1
اور 405 کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے اس کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن بندوں کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس کی باز پرس ہوگی، حساب کتاب کیا جائے گا، اعمال کو وزن کیا جائے گا یا باز پرس ہوگی، وہ کون سی عبادت ہوگی، وہ کون سا عمل ہوگا؟ وہ نماز ہے۔ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، اگر نماز کا معاملہ درست رہا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، یقیناً وہ کامیاب ہو گیا۔ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، اور اگر نماز کے اندر معاملہ پھنس گیا، نماز کے اندر ہی گاڑی پھنس گئی، اللہ نے نماز کے بارے میں پوچھ لیا، نماز کیوں نہیں پڑھی، لفظی کیوں اگر لگا دیا، تو یقین جانیے کہ ہر بندہ پھنس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، وَإِن فَسَدَتْ، یعنی اگر نماز کا معاملہ درست نہیں رہا، یعنی نماز کو اس کے وقت میں ادا نہیں کیا، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہیں کیا، سنت کے مطابق ادا نہیں کیا، نماز کی پابندی جس طریقے سے کی جانی چاہیے نہیں کیا، وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو گویا کہ وہ خسران یعنی گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہوا، اس کے لیے نقصان ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ فَإِنِ انتقص مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اگر اس کے فرائض میں کچھ کوتاہی رہ گئی، فَإِنِ انتقص یعنی حساب و کتاب نماز کا چل رہا ہے، فرائض کے بارے میں، فریضہ جو نماز ہے، 5 وقتہ نماز، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِنِ انتقص مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، اس کے فرائض کے اندر اگر کچھ کوتاہی رہ گئی، کمیاں رہ گئی، قال الرب عز وجل، تو اللہ تعالیٰ کہے گا، فرائض کے اندر کمی رہے گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ انظروا هل لعبادی من تطوع، دیکھو میرے بندے نے کچھ نفلی عبادتیں کی کہ نہیں کی۔ نفلی عبادتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرائض کے اندر کمی رہ گئی، ہو سکتا ہے اس نے نوافل کا بھی اہتمام کیا ہو، سنتوں کا اہتمام کیا ہو، سنت راتبہ کا اہتمام کیا ہو، نوافل کا اہتمام کیا ہو، تہجد کا اہتمام کیا ہو، یعنی فرائض کے علاوہ جو دیگر نمازیں ہیں، جو دیگر عبادتیں ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہ انظروا هل لعبادی من تطوع، میرے بندے کا بارے میں دیکھیے کہ کیا اس کی کوئی نفلی عبادتیں ہیں، فَيُكَمَّلْ بِهَا مَنْ تَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ، تو نفلی عبادتیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے فرائض کی کوتاہی کو پوری کر دے گا، فرائض کی جو کمی ہوگی، جہاں پہ ضرورت ہوگی، نوافل کے ذریعے سے، نفلی عبادتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مکمل کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پوری کر دے گا۔ ثم يكون سائر عمله على كذلك، پھر اسی طریقے سے تمام اعمال کا فیصلہ کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج کے درس کے اندر جہاں فرائض ادا کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ باز پور سے کرے گا، وہیں نوافل کی عبادت میں ہمارا اور آپ کا ہی فائدہ ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ فرائض کے اندر کچھ کمی رہ گئی، انسان وقت میں نہیں پڑھ سکا، پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، تو ظاہر سی بات ہے یہ جو کمیاں ہمارے اندر رہ گئی ہیں فرائض کی ادائیگی میں، نوافل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ اس لیے نوافل اور سنتوں کو معمولی نہ سمجھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ فرض 4 رکعت پڑھے اور مسجد سے مصلی اٹھائے بھاگتے ہوئے چلے، جیسا کہ اس کے پہلے میں نے سنت مؤکدہ کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من صلی 12 رکعۃ فی کل یوم ولیلہ بنی لہ بہن فی الجنہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص دن اور رات میں 12 رکعت، جو سنت مؤکدہ ہم اپنی زبان میں سنت مؤکدہ کہتے ہیں، سنن راتبہ، جو فرائض کے ساتھ 5 وقتہ نماز کی فرض نمازوں کے آگے اور پیچھے پڑھی جانے والی سنتیں ہیں، نفل ہیں، فرائض کے علاوہ ہیں، اگر کوئی ان کی پابندی کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے۔ جنت میں ان نوافل کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کتنی عظیم فضیلت ہے۔ اس لیے صرف فرائض پہ اکتفا نہ کریں، صرف ایسا نہ ہو کہ زبردستی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، لگن کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ، دل لگے کے ساتھ نماز کو ادا کیجیے۔ اذان ہوتے ہی مسجد میں پہنچیے، سنتوں کا اہتمام کیجیے، جو پہلے کی سنتیں ہیں پہلے پڑھیے، جو بعد کی سنتیں ہیں بعد میں پڑھیے۔
ऐसा ना हो कि आपका मामूल बन जाए सुन्नतों को तर्क करना, आपके नजदीक सुन्नतों की अहमियत नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान फरमाया? सुन्नतों की अहमियत। जब सुन्नत की अहमियत है तो फराइज के बारे में पूछना ही क्या है। इसलिए आज के दर्स का खुलासा यह है कि नवाफिल का हमें एहतमाम करना चाहिए। दीगर जो भी नफली इबादतें हैं, सुन्नत मुअक्कदा है, आम नफली नमाजें हैं, या इसी तरीके से चाहे तहज्जुद की नमाज है, इशराक और चाश्त की नमाज है, और दीगर जो भी नफली इबादतें हैं, उन इबादतों का हमें एहतमाम करने की ज़रूरत है। इसलिए कि क़यामत के दिन अगर कमी आ जाएगी, और यकीनन अल्लाह ताला अगर लफ्ज़ क्यों लगा दिया, क्यों किसी भी इबादत के बारे में लफ्ज़ क्यों लगा दिया, किसी भी अमल के बारे में, तो यकीन जाने कमियां ही कमियां नजर आएंगी। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जहां हम फ़राइज़ की अदायगी कर रहे हैं, जहां हम फ़राइज़ की पाबंदी करने की हम कोशिश कर रहे हैं, करनी भी चाहिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनको भी करनी चाहिए, नमाज की पाबंदी करनी चाहिए, वहीं उसके साथ साथ जो पहले की सुन्नतें और बाद की सुन्नतें हैं, यानी फ़र्ज़ से पहले और बाद की सुन्नतें हैं, उसका भी हमें एहतमाम करने की ज़रूरत है। यह क़यामत के दिन उसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। तो अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे और आपको कहने सुन्नत ज़ात अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला, सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। अल्लाह ताला हमारे अंदर इत्तिबाए सुन्नत का जज्बा पैदा कर दे। कोई भी हमारा अमल खिलाफ सुन्नत हो, अपने अमल को तर्क करके सुन्नत को अपनाने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन तुम आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।